88 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کے اندر یہ ایک خاص مفہوم ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں، کہ ہماری زندگی میں نتیجہ اچھا ہو یا برا ہو، نتیجہ وہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، باقی کسی امیجنیشن کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، تصور کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا ہم عمل کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا نتیجہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ الفاظ اس کے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، بما قدمت ایدیکم، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ظلم کی صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دیں اور کسی کو اس کے حق سے محروم رکھیں، یا کسی کو حق جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے، اور کسی کو ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایسے ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے جس وقت میں جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہ کیا جائے، کام کے لیے وقت ہے، وقت کے لیے کام ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، اور نظام کے خلاف ہم جاتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں جیسے ہم انسانوں کے ہوتا ہے کیو کو بریک کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اللہ کے یہ سب کچھ نہیں ہے، نتیجہ ہے، اور نتیجہ عمل کی بنیاد پہ ہے۔ عمل ہے تو اس کا نتیجہ ہے، نتیجہ اچھا ہوگا اگر عمل اچھا ہوگا، نتیجہ برا ہوگا اگر عمل ہمارا برا ہوگا۔ تو اس آیت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سر پہ موڑ دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تو اس لیے ہو گیا، یا فلاں ایسا ہوا تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، الحیات الدنیا اور الدار الآخرہ دونوں جگہ پہ ہمارے اپنے اعمال ہی کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کو ہم قبول کریں یا نہ قبول کریں، الگ سے کوئی ایکسٹرا کوئی فیور نہیں ہے۔ بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی، لیکن انسان جب بات ماننا نہیں چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری باتیں شروع کر دیتا ہے۔ بات جب ماننا نہیں چاہتا ہے تو بہت ساری اس میں باتیں شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، بس چھوٹ گئی، ٹرین چھوٹ گئی، پیدل آ گئے، بھیڑ تھی، بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، باتیں بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا خیال جو کہتے تھے کہ جو رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کچھ ہو جیسا کہ پہلے سے ہے، یعنی وہ ایک آگ آئے اس سے پتہ چلے کہ ہاں رسول ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہر رسول کے اپنے معجزے ہوتے ہیں، ہر رسول کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر رسول کی اپنی کتاب ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسی رسول پہ ہم ایمان لے کر آئیں گے کہ جب اس کے پاس میں ایک آگ آئے گی جو قربانی کو کھا لے گی، یعنی ایک طریقہ تھا ایک زمانے میں قربانیاں جو پیش کی جاتی تھیں اس کو آگ نکل جاتی تھی، اس طرح سے کچھ نظام تھا۔ آپ ان سے کہہ دیں جاءکم رسول من قبل بالبینات، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں بینات لے کر، بینات کا مطلب کھلی ہوئی نشانیاں اور آیتیں لے کر آئے ہیں، اور وبالذی قلتم، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کے آئے تھے اس سے پہلے، فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کا قتل کیوں کیا، یعنی ان کی جو باتیں تھیں ان کو تم نے مانا نہیں، اور نہیں مانا بلکہ ان کو تم نے ختم کرنے کی مکمل سپریس کرنے کی مکمل کوشش بھی کی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، ایک طرف پوری کائنات کا خالق ہے، دوسری طرف پوری کائنات ہے، مخلوق ہے، ایک طرف کریٹر ہے، دوسری طرف کریشن ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کریٹر کے ہی آگے جھکنے اور اس کی بات ماننے کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ کریٹر کے ساتھ میں کریشن کو شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ کریشن کی شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی شکل ہوتی ہے ہمارا اپنا نفس، شاید وہ الفاظ آپ کو قرآن یاد ہوں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام انسانوں کے پاس میں آیا ہے اس پیغام کو ہمیں ایز اٹ از مان لینا، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ہمیں جو لوگ ہمیں اپنی باتوں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ظلم سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں حق بات سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ایک سپریم پاور کے آگے اگر سر
جھکایا ہے تو اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے، کیونکہ جو حالات ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بہت سارے رسول آپ سے پہلے آئے تھے، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ جاؤ بالبینات، وہ لوگ بینات لے کر آئے، زبور لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے اور کھلی ہوئی کتاب لے کر آئے، یعنی ان کے پاس ان کی تمام چیزیں تھیں جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا سب نے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آیت نمبر 185 میں لکھا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کل نفس، ایوری سول، ایوری سول کیا ہے؟ will test the death۔ ذائقہ کہتے ہیں چکھنے والی ہے، چکھنے والی، ویسے ہم لوگ ذائقہ ٹیسٹ کو کہتے ہیں، رائٹ؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا جو مکمل اجر ہے، مکمل بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں مکمل بدلہ نہیں ملے گا کسی کو اپنے اعمال کا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ انسان اچھائیوں پہ ڈٹا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور تکلیف کی وجہ سے وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ہم نے کام تو بہت اچھے کیے ہیں، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آیت نمبر 185 کو، کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارا جو پورا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایگزام میں فرسٹ آنا کامیابی ہے۔ ذائقہ کا مطلب ہے ٹیسٹ کرنا، ٹیسٹ کرنے والا۔ ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے، ہر سول کو موت کو چکھنا ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کی اس بات کو کہتے ہیں کہ بہت آرام دہ اچھی سی بلڈنگ ہونی چاہیے، بہت لگژری گاڑی ہونی چاہیے، اور اتنے پیسے ہوں کہ میں دنیا کی جو چیز خریدنا چاہوں خرید سکوں، یا جس انسان کو خریدنا چاہوں خرید سکوں، ایسا کچھ ہے؟ جی، انڈیپینڈنٹ ہونا۔ دیکھیں انڈیپینڈنٹ تو بہت زیادہ نہیں رہتے ہیں، ہماری ڈیپینڈنسی کہیں نہ کہیں تو لائف میں رہتی ہی ہے، ہم مکمل انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے جب اہل ایمان گفتگو کرتے ہیں تو ان کا گفتگو کا جو دائرہ ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مختصر سی زندگی ہے اور یہ ایک طویل زندگی ہے۔ اس طویل زندگی کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے، اور یہ جو شارٹ ڈیوریشن ہے اس کی کامیابی بہت بڑی اس میں بھی کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، اس لیے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تو مانگتے ہیں ہم سب لوگ۔ اس میں کیا ہے؟ اب اس کی کامیابی کیا ہے؟ زحزح عن النار ادخل الجنہ۔ زحزح عن النار کا مطلب ہے کہ اس کو دور کر دیا گیا نار سے۔ نار کا مطلب جو برا نتیجہ آنے والا ہے یہاں پہ اس سے دور کر دیا گیا، اور جو اچھا نتیجہ ہے وہ اس کو دے دیا گیا، اصل کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کیوں ہمارے لیے بہت اہم ہے؟ کیونکہ جب ہم یہاں پہ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس سچ کی بنیاد پہ انسان ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ ایگری کریں یا نہ کریں ضروری نہیں ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رشوت نہیں لینا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوتا ہے، سچ بات کسی کو کہہ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو اچھائی، سچائی، نیکی، تکلیف ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ جو آخرت کا پہلو ہے یہ ذہن سے نکل جاتا ہے، تو یہاں کی ہر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہاں کا ہر آرام محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مستقل ہمیں سچ بولنا ہے، ایمانداری سے رہنا ہے،
دوسروں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اصل زندگی ہے جہاں پہ ہمیں نتیجہ ملنے والا ہے یوم القیامہ، توفون اجورکم یوم القیامہ، جو اجر ہے وہ قیامت دن ملے گا. اور پھر اس کے بعد میں من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو نار سے دور کر دیا گیا، sent away from the نار، اور اس کی انٹری کہاں ہو گئی؟ جنہ میں ہو گئی. جنہ مطلب ایک کمفرٹ زون میں اس کو پہنچا دیا گیا، وہ اصل ہے. جب ہماری نظر اس پہ نہیں ہوتی ہے تو ہم یہاں اچھائی کرتے کرتے مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں. مایوسی کے شکار ہونا سمجھتے ہیں آپ لوگ، یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم تو سچ بولتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. ہم نے اچھائیاں کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا. ہم نے نرمی سے بات کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا. ہم نے اپنی زبان اچھی رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا. لیکن جب یہاں پہ نظر ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اچھائیوں پہ ڈٹنے والے بن جاتے ہیں. ڈٹنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ صبر کرنے والے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو زندگی ہے یہ چونکہ شارٹ ٹرم ہے، یہاں پہ دھوکہ انسان کو زیادہ ہوتا ہے. انسان کئی مرتبہ یہاں کے انتظام میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ اس زندگی کو بالکل وہ بس سے کچھ ڈال دیتا ہے. لگتا ہے کہ بس کچھ ہے ہی نہیں، یہاں کی زندگی آنے والی نہیں ہے. ساری جدوجہد، ساری محنت، ساری کد و کاوش، ساری اسٹرگل جتنی بھی ہے ڈے اینڈ نائٹ، وہ سب اس کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں انسان بھول جاتا ہے. جب اس کے لیے ہوتی ہے تو کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، ابھی بتاتے ہیں اس کو. لیکن جب یہاں پہ نظر ہوتی ہے کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، اب کہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے اور زندگی میں معاملات کو مینیج کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے جب آپ لوگ یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کی منزل بہت دور ہے، گھر بہت دور لوگ ہیں آپ کے، آج سواریاں نہیں ملیں گی آپ کو، رش بہت ہوگا. دو چیزیں معلوم ہو گئی. راستے میں پیاس لگ جائے تو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا آپ کو، پانی کی بوتل ساتھ میں رکھیے گا. جب اتنی تکلیف دہ تین چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی، جب پہلے سے معلوم ہوتی ہیں تو ہمارا ذہن ویسے ہی، مائنڈ سیٹ جس سے ہم کہتے ہیں، ذہن اسی انداز میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. پانی نہیں ملے گا، مجھے پتا تھا پہلے سے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے کیونکہ مجھے گھر پہنچنا ہے. مجھے پتا تھا سواری نہیں ملے گی، پھر بھی میں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے پہلے سے معلوم ہے جانا ہے، گھر پہنچنا ہے. کہ جو منزل ہماری ہے وہاں پہنچنا زیادہ اہم کام ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گلی میں جب ادھر سے نکلتے ہیں تو کچھ گلی کے کونے میں ایک صاحب نے کتا پال رکھا ہے تو اس سے بچ کے بھی جانا ہے، بھونکنے لگتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. کئی مرتبہ ہم جو گزرتے ہیں باہر، ہم کوئی بھی گزرتا ہے باہر سے، کھلے میدان میں آپ دیکھیں گے کچھ پرندے کئی مرتبہ ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیل اور سب چیزیں کھانے پینے کے لیے آتے ہیں. ان سے بھی کبھی انسان کو خوف ہوتا ہے، لیکن ہم سب چیزوں سے واقف ہیں. ایک زمانے لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حادثے ہو جاتے ہیں لوگوں کی، کئی مرتبہ کان کٹ گیا، گردن کٹ گیا، خون نکل آیا، بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو ہم بھی ان چیزوں سے واقف ہیں. ہاں، ہم سنبھل کے جائیں گے. یہ تمام چیزیں جب ہم کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک راستے پہ چلیں گے، ہمارا گھر اور ہماری منزل وہاں پہنچنے کے لیے، تو یہ تکلیفیں آئیں گی. کچھ تکلیفیں ہمارے کانوں سے آئیں گی، کچھ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، کچھ چیزیں ہمارے جسم کو تکلیف پہنچیں گی، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں جب معلوم ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہونے والی ہیں. آپ لوگوں میں کبھی آپ کو اندازہ ہوگا ایگزام دینے کے لیے، اور کوئی بھی ایگزام، آپ ایگزام کے سینٹر جب ہوتے ہیں، سینٹرل ایگزام کے، تو اس میں کبھی کبھی بہت دور جانا پڑتا ہے. تجربہ ہے کسی کو؟ خود گئے ہوں یا کسی کو لے کے گئے ہوں بہت دور. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہیں بہت انٹیریئر میں جانا پڑتا ہے جہاں کوئی سواری نہیں ملتی ہے، تو اپنی سواری لے کے جانا پڑتا ہے. ایسے ہوتے ہیں واقعات. کیا اس کے لیے ایگزام چھوڑ دیں گے؟ ایگزام کی تیاری چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سینٹر پتہ نہیں کہاں پڑ جاتا ہے، مجھے نہیں کرنا. اس میں سینٹر ہمارے سامنے ہے، کہاں دور چلا جاتا ہے، یا اس کے بعد کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہی حال اس دنیا میں ہے. وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے،
اس کے سلسلے میں تم آزمائش کا شکار ہوگے، یعنی کچھ نہ کچھ پریشانیاں آئیں گی. تمہارے جو لوگ ہیں، تمہاری اپنی جانیں ہیں، اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، یعنی تکلیفیں انسان جسمانی تکلیف بھی پہنچے گی اور مال کو بھی تکلیف پہنچے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور وہ لوگ جو لوگ ہیں جن کے پاس پہلے سے علم موجود ہے، وہ لوگ بھی الٹے سیدھے کمنٹ کریں گے، پاس کریں گے تمہارے اوپر. کمنٹ انسان کے لیے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور انسان کو ہلا دینے والی چیز ہوتی ہے. کئی مرتبہ انسان اچھائیوں سے کو چھوڑ دیتا ہے محض لوگوں کے کمنٹ کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جن لوگوں نے جو لوگ شرک کرنے والی ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کمنٹ کریں گے، راستے کی تکلیفیں ہوں گی، مال و دولت کا نقصان ہوگا، سینٹر ایگزام کا بہت دور پڑے گا. کرنا کیا چاہیے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹے رہے اور تم اللہ کے متقی بن گئے، یعنی جو اللہ نے جو کرنے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں اس پہ تم عمل کرتے رہے، تو یہی ہے بہت بڑی چیز، یہی ہے بہت بڑا معاملہ. تو گویا کہ مصیبتوں کے مقابلے میں مصیبت کے مقابلے میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ صبر اور تقویٰ. صبر کا مطلب ہم سب لوگ سمجھ گئے ہیں کیا ہے، یعنی کہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا. صبر اور تقویٰ دو چیزیں ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں صبر اور تقویٰ. یہ ہے آیت نمبر 186